اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک و بعدد معلوماتک و بارک وسلم وصلی علیہ۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں آج میرا موضوع ہے پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کا ہولناک ظلم و تشدد۔ ان پر آشوب حالات میں بغض و عناد کی ان تند آندھیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ اپنے رب کریم کی توحید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ہر گھر میں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، ہر مجمع میں اس کا اعلان فرما رہے ہیں، ہر خلوت میں اسی کا ذکر ہے۔ مکہ کے ہر کوچے و بازار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا چرچا کر رہے ہیں۔ یہ ساری کوششیں ایک نقطہ پر مرکوز ہیں کہ جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ میں آپ کے خالق قدیر کی یکتائی کا ڈنکا بجنے لگے۔ انسانوں کی پیشانیاں معبودان باطل کے آستانوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، جو ساری کائنات کا سچا اور حقیقی خالق اور مالک ہے۔ ہر شخص جس سے ملاقات ہوتی ہے، آزاد ہو یا غلام، کمزور ہو یا توانا، غریب ہو یا امیر، مرد ہو یا عورت، سب کو یہی درس دیا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں۔ کفار و مشرکین اذیت رسانی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہے، لیکن ہر جور و ستم حضور کے ذوق بندگی اور شوق محبت کو کم کرنے کی بجائے فضوں سے فضوں تر کرتا چلا جاتا ہے۔ اس اذیت رسانی میں حضور کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ بنت حرب بن ابی امیہ ہے اور جو ابو سفیان کی بہن ہے، سب سے پیش ہے۔ امام احمد بن حنبل ربیعہ بن عباد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے ذوالمجاز کے میلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور فرما رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، یہ کہو گے تو دونوں جہانوں میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ حضور واز فرما رہے ہیں، لوگوں کا جمگٹھا ہے، آپ کے پیچھے ایک شخص لگا ہوا ہے جس کی آنکھیں بھینگی اور چہرہ چمکدار ہے، بالوں کی 2 لٹیں اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہیں، وہ بلند آواز سے چیخ رہا ہے، یہ شخص بے دین ہے، کاذب ہے۔ حضور جدھر جاتے ہیں وہ آپ کے پیچھے جاتا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ ان کا چچا ہے اور اس کا نام ابو لہب ہے۔ امام بیہقی ربیعہ الدائلی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز کی منڈی میں دیکھا۔ حضور لوگوں کے گھروں میں جا جا کر ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ حضور کے پیچھے پیچھے ایک شخص تھا جس کی آنکھیں بھینگی تھیں، جس کے رخسار چمک رہے تھے۔ وہ یہ اعلان کرتا پھرتا تھا، اے لوگو یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے اور تمہارے باپ دادا کے دین سے گمراہ نہ کر دے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ اعلان کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ ابو لہب ہے۔ بنی کنانہ قبیلہ کے ایک آدمی روایت کرتا ہے کہ ذوالمجاز کی منڈی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور فرما رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، فلاح پا جاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضور کے پیچھے پیچھے ہے اور آپ پر مٹی ڈال رہا ہے۔ پس میں نے غور کیا تو وہ ابو لہب تھا اور کہہ رہا تھا، اے لوگو یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے گمراہ نہ کر دے، اس کی مرضی یہ ہے کہ تم لات و عزیٰ کی پرستش کو چھوڑ دو۔ ابو لہب کی طرح اس کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بھی حضور کی دعوت میں اندھی ہو چکی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو وہ جذبہ عناد سے آتشہ ہو گیا اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبوترا سا پتھر تھا۔ وہ حضور کی تلاش میں حرم شریف میں آئی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر بھی حاضر تھے۔ انہوں نے جب اس ظالم عورت کو حضور کی طرف آتے دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ بڑی بدزبان عورت ہے، فحش کلامی اس کی فطرت ہے، بہتر ہے حضور جہاں سے تشریف لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ حضور کو اپنی بد کلامی اور ہرزہ سرائی سے اذیت پہنچائے۔ حضور نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ جب وہ قریب پہنچی تو کہنے لگی، اے ابو بکر تیرے دوست نے میرے ہجو کی ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ میرے بارے میں شعر کہنے شروع کر دیے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بخدا آپ تو شعر نہیں کہا کرتے۔ دوسری روایت میں ہے، آپ نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم انہوں نے تیری ہجو نہیں کی ہے اور نہ وہ شاعر ہیں۔ وہ کہنے لگی، آپ میرے نزدیک سچے ہیں۔
اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس چلی گئی کہ سارے قریش جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار عبد مناف کی بیٹی ہوں، اور جس کا باپ عبد مناف ہو کسی کو زیب نہیں دیتا کہ اس کی مذمت کی جسارت کرے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسے معلوم ہوتا ہے اس نے حضور کو دیکھا ہی نہیں، صرف میرے ساتھ ہی باتیں کرتی رہی ہے۔ حضور نے فرمایا، جب تک وہ کھڑی رہی ایک فرشتہ اپنے دونوں پروں سے مجھ پر پردہ کیے رہا۔ حضور نے ابو بکر کو کہا، آپ اس سے پوچھیں کہ تمہیں میرے پاس کوئی اور شخص بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ نے جب اس سے پوچھا تو کہنے لگی، تم میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، بخدا مجھے تو تمہارے پاس اور کوئی شخص نہیں دکھائی دیتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ اس وقت آئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے اور حضرت ابو بکر و عمر حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبوترا پتھر تھا۔ جب وہ حضور کے قریب کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی سلب کر لی۔ وہ حضور کو نہیں دیکھ رہی تھی لیکن ان دو صاحبان کو دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر اس نے پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ آپ نے پوچھا تم انہیں کیا کرنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی، مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس نے میری ہجو کی ہے، اگر میں اس کو پالوں تو اس پتھر سے اس کے منہ پر ضرب لگاؤں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے وقوف عورت، آپ شاعر تو نہیں؟ پھر اس نے کہا، اے خطاب کے بیٹے، میں تجھ سے بات نہیں کر رہی، کیونکہ وہ آپ کی سخت مزاجی سے واقف تھی۔ اور پھر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگی کہ ان ستاروں کی قسم، تمہارا دوست شاعر ہے اور میں بھی شاعرہ ہوں، جس طرح اس نے میری ہجو کی ہے میں بھی اس کی ہجو میں شعر کہوں گی۔ اور یہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ حضور سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ، شاید اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا، وہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتی، میرے درمیان اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک حجاب دان دیا ہے۔ علامہ سیوطی نے در منشور میں یہ روایت نقل کی ہے۔ ایک روز حضور ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ وہ آئی اور کہنے لگی، یا محمد، تو نے کس بنا پر میری ہجو کہی ہے؟ حضور نے فرمایا، بخدا میں نے تیری مذمت نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیری ہجو کہی ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ نے مجھے کبھی ایندھن سر پر اٹھائے دیکھا ہے کہ مجھے حمالۃ الحطب کہا ہے، اور کبھی میرے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی دیکھی ہے کہ میرے بارے میں کہا ہے، فی جیدہا حبل من مسد؟ اس قول سے ان مفسرین کے قول کی تائید ہوتی ہے جنہوں نے حمالۃ الحطب کا معنی چغل خوری کرنے والی کیا ہے، اور اس رسی سے وہ رسی مراد ہے جو آگ سے بنی ہوگی اور 70 گز لمبی ہوگی اور دوزخ میں اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اکثر علماء نے اس کا ترجمہ ایندھن اٹھانے والی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن بھر جنگل میں کانٹے اور خاردار ٹہنیاں چنتی رہتی تھی اور رات کو حضور کے رستہ میں پھینک دیتی تھی۔ بعض روایات میں ہے جب سورہ تبت نازل ہوئی تو جمیل نے سنی، غصے سے بے قابو ہو گئی اور اپنے بھائی ابو سفیان کے گھر گئی اور اسے جا کر کہا، اے میرے بہادر بھائی، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہوا کہ محمد نے میری ہجو کی ہے؟ کہنے لگا، میں ابھی اس کا بدلہ لیتا ہوں۔ پھر تلوار لے کر بجلی کی سرعت کے ساتھ گھر سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیزی سے بھاگتا ہوا لوٹ آیا۔ جمیل نے پوچھا کہ کیا اسے قتل کر آئے ہو؟ ابو سفیان نے بڑی حسرت سے پوچھا، اے میری بہن، کیا یہ بات تمہیں خوش کرتی ہے کہ تیرے بھائی کا سر کسی اژدہا کے منہ میں ہو؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ اس نے کہا، جب میں تلوار لے کر ان کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک اژدہا منہ کھولے میری طرف بڑھ رہا ہے اور مجھے نکلنا چاہتا ہے۔ اس خوف سے میں پیچھے بھاگ آیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بیان سلسلہ وار جاری رہے گا، اس لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔